پانی کا پانی کیسے ہوتا ہے؟ تحریر بائے آمنہ ماہم۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک مشہور محاورہ ہے اور اسے ایسے موقع پر سنا جاتا ہے جب کسی کا سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے یا کسی کو اس کے اچھے یا برے فعل کا بدلہ مل جائے۔ اس کہاوت کے پس منظر میں جائیں تو ہمیں ایک قصہ پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے جو یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے نقل کیا جا رہا ہے۔ ایک گوالا تھا جو زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کی خواہش میں مبتلا ہو گیا۔ اس پر پیسے جمع کرنے کی دھن سوار ہو گئی اور وہ لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں دولت جمع کرنے کا سیدھا اور آسان طریقہ یہ آیا کہ وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شہر میں رہ کر اس نے ناجائز طریقے سے بہت جلد مال بنا لیا۔ جب اس کے پاس اچھی خاصی رقم اکٹھا ہو گئی تو وہ اپنے گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ گوالے نے ایک روز اپنی ساری رقم ایک تھیلی میں ڈالی اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی تھی، پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا تھا۔ گوالا بھی گرمی کی وجہ سے نڈھال تھا۔ اس کے رستے میں ایک دریا پڑا تو اس نے نہانے کا ارادہ کر لیا اور روپوں کی تھیلی ایک درخت کے نیچے رکھ کر دوسروں کی نظر میں آنے سے بچانے کی غرض سے اس پر کپڑے ڈال دیے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے لنگوٹ کس لی اور پانی میں کود پڑا۔ گوالا جس علاقے میں نہانے کے لیے رکا تھا وہاں بندر بہت پائے جاتے تھے۔ اتفاق سے ایک بندر اسی درخت پر بیٹھا ہوا تھا جس کے نیچے گوالے نے رقم کی تھیلی رکھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا تھا۔ اس نے یہ سارا ماجرا دیکھ لیا تھا۔ بندر بہت شرارتی تھا۔ اس نے گوالے کو دریا میں نہاتے دیکھا تو درخت سے اترا اور روپوں کی وہ تھیلی اٹھا کر درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ گوالا پانی سے نکلا تو اس کی نظر بندر پر پڑی جس کے پاس رقم والی تھیلی تھی۔ اس نے بندر کو ڈرانے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ تھیلی نیچے پھینک دے، لیکن بندر اس سے ڈرا نہ گھبرایا۔ اس نے تھیلی کھولی اور روپے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگا۔ کچھ زمین پر اور کچھ دریا میں گرنے لگے۔ گوالا روپوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن یہ آسان نہ تھا۔ اس دوران وہاں لوگ جمع ہو گئے اور تماشا لگ گیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اس گوالے کے بے ایمانی سے واقف تھے۔ انہوں نے جب گوالے کو یوں روتا پیٹتا دیکھا تو کہنے لگے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، یعنی اس نے جو پیسے دودھ میں پانی ملا کر ناجائز طریقے سے کمائے تھے وہ پانی میں ہی جا ملے۔ چلاک لومڑی۔ تحریر بائے سمیرہ مقصود۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیر اور ایک لومڑی رہا کرتے تھے۔ جنگل کے تمام جانور ان سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ دونوں ہی چوریاں کیا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں نے ایک گھر میں چوری کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک بندر کا گھر تھا۔ وہ دونوں سیدھے باورچی خانے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے لکڑیوں پہ رکھا ہوا ایک پتیلا دیکھا جس میں سوپ پک رہا تھا۔ ان دونوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، گھر پر بھی کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو شیر نے اچھی طرح سے خوب سوپ پیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو لومڑی بولی کہ میں اسے ختم کر دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی اپنا منہ پتیلے میں ڈالا اس کا سر پتیلے میں پھنس گیا۔ اس نے شیر سے کہا، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اندھیرے میں شیر کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ ایسے میں اسے محسوس ہوا جیسے کوئی گھر میں آ گیا ہے، لہٰذا وہ تو اپنی جان بچانے کو وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب بندر اپنے گھر پر پہنچا تو اس نے باورچی خانے میں لومڑی کو اس حالت میں پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ لومڑی یہاں چوری کرنے آئی تھی۔ وہ لومڑی کو لے کر بھالو کے پاس گیا اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔
بھالو کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا اسے یہاں باندھ کر چلے جاؤ۔ یہ سب کچھ شیر چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی لومڑی نے شیر کو آواز دی۔ چالاک لومڑی کو شیر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا یہی اچھا موقع ہے شیر سے بدلہ لینے کا۔ اس کے دماغ میں بھی ایک ترکیب آئی۔ اس نے شیر سے کہا بھالو اور بندر مجھے سزا نہیں دیں گے، اس لیے کہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ یہاں ایک اور چور کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ بھاگ گیا اور میں پکڑی گئی۔ بندر اور بھالو نے میرے سچ بولنے پر یہ کہا کہ وہ مجھے انعام میں ایک ہرن دیں گے۔ یہ سن کر شیر کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہرن وہ لے لے۔ اس نے لومڑی سے کہا ہرن تو میری پسندیدہ خوراک ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم وہ ہرن مجھے دے دو؟ اس پر لومڑی نے شیر سے کہا اگر تمہیں ہرن چاہیے تو پھر میری جگہ آ کر بیٹھ جاؤ، وہ دونوں ہرن لے کر آنے ہی والے ہیں۔ شیر لومڑی کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے لومڑی کی رسیاں کھول دی اور بولا تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ شیر کو لالچ دے کر چالاک لومڑی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ جب بندر اور بھالو واپس آ گئے تو انہوں نے شیر کو لومڑی سمجھ کر اس پر خوب گرم پانی ڈالا اور یوں جنگل کے بادشاہ کو لالچ میں آ کر لومڑی کی چالاکی کی سزا بھگتنی پڑی اور وہ بری طرح جلنے لگا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی لالچ میں آ کر دوسروں کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، امید دانش اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ ایک لوتا ہونے کی وجہ سے اسے والدین کی طرف سے حد سے زیادہ پیار ملا تھا۔ اس کے والدین غریب تھے، لیکن انہوں نے اس کی پرورش نہایت شاندار طریقے سے کی تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، لیکن دانش نے اپنے والدین کے اس پیار کا الٹا سلا دیا۔ وہ بہت ضدی ہو گیا تھا۔ بات بات پر ضد کرنا گویا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب جب کہ اس نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا تھا، وہ اپنے باپ سے شہر کے کسی اچھے اسکول میں پڑھنے کی ضد کر رہا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا غریب والد اس قابل نہیں کہ وہ اسے شہر کے اسکول میں داخل کرا سکے۔ لیکن دانش میاں پر تو جیسے شہر کے بڑے اسکول میں پڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ آخر اس کے والد نے تنگ دستی کے باوجود اسے شہر کے اچھے سے اسکول میں داخلہ دلوایا۔ دانش کیونکہ بہت ضدی تھا، اس لیے والد کا یہ خیال بھی تھا کہ شاید ماحول کی تبدیلی سے وہ بھی بدل جائے۔ دانش کا اسکول کے نئے ماحول میں دل لگ گیا تھا۔ وہ گھر سے تھوڑی دور پکی سڑک تک پیدل آتا اور پھر وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر اسکول جاتا۔ ایک دن اسلامیات کی کلاس میں اس کے استاد نے پڑھایا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں، یعنی انسان جو کچھ سیکھے اس پر عمل بھی کرے۔ اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو جو بھی اس نے سیکھا ہے وہ علم بیکار ہے۔ استاد محترم نے یہ مثال بھی دی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رستے میں پڑی ہوئی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ثواب ہے، مثلاً پتھر، کانٹے وغیرہ، لیکن ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی رستے میں پڑے کانٹے اور پتھر نہیں ہٹاتے، حالانکہ وہ معمولی سا پتھر یا کانٹا مخلوق خدا کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ دانش کو اسلامیات کے استاد کی یہ باتیں بہت پسند آئیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ استاد کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اسی دن چھٹی کے بعد گاڑی سے اتر کر جب وہ کچے رستے پر چل کر اپنے گھر جا رہا تھا تو اسے رستے میں ایک خشک ٹہنی پڑی ہوئی نظر آئی جس پر کچھ کانٹے بھی تھے۔ وہ ٹہنی شاید ہوا کے زور سے پاس کٹے درخت سے اڑ کر سڑک پر آ گئی تھی۔ دانش نے جو ہی اسے دیکھا تو اسے استاد کی باتیں یاد آ گئیں اور وہ اسے ہٹانے کے لیے جھکا،
لیکن اسی لمحے اس کی فطری ضد اس کے آڑے آ گئی اور اس نے سوچا کہ یہ معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے کیسے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ کانٹے کو چھوڑ کر سیدھا گھر چلا گیا۔ تقریباً شام ہونے کو تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے والد نے ایمبولینس کو فون کیا اور اس کی ماں کو دلاسا دینے لگا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ جائے گی اور وہ اسے ہاسپٹل پہنچا دے گی، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ شہر سے اس کے گاؤں تک تقریباً 30 منٹ کا فاصلہ تھا، لیکن 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود ایمبولینس نہ پہنچ سکی۔ ادھر دانش کی ماں درد کی وجہ سے بے چین تھی۔ اضطراب کی حالت میں دانش کے والد نے اس کو ایمبولینس کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ دانش جب دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں دوپہر کو اس نے اسکول سے آتے ہوئے کانٹا پڑا دیکھا تھا، تو وہاں اسے ایک ایمبولینس نظر آئی جس کا ایک پہیہ بیکار ہو چکا تھا اور ایمبولینس کا عملہ اس پہیے کو تبدیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایمبولینس روانہ ہوئی اور دانش کی ماں کو اس میں ڈال کر ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا۔ تب دانش کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ایک معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے کتنی بڑی مصیبت لا سکتا ہے۔ استاد کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ماں کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔